جھوٹوں کا محلہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک عبرت ناک اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں، جس سے ایک بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، میرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ میرے رب کا ہے۔ جس طرح خالی ہاتھ آئے تھے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کی طرف چلتے ہیں کہ ایک بزرگ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ میں فلاں شہر میں جاتا ہوں اور جھوٹوں کے محلے میں رہا کروں گا، اگر تم مجھ سے ملنے کے لیے آؤ تو جھوٹوں کے محلے میں آ جانا۔ وہ بزرگ اس شہر میں چلے گئے اور جھوٹوں کے محلے میں رہنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان کے چند مریدین ان سے ملنے کے لیے گئے اور لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ جھوٹوں کا محلہ کون سا ہے۔ لوگ حیران ہو کر جواب دیتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تمہارا دماغ خراب ہے، اس شہر میں کوئی جھوٹوں کا محلہ نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارے جھوٹے جمع ہو کر ایک ہی محلے میں رہتے ہوں۔ آخر وہ لوگ ہار لاچار بے امید ہو کر شہر کے ایک کنارے پر قبرستان میں جا نکلے تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب وہاں بیٹھے ہیں۔ ملاقات کے بعد پوچھا گیا کہ حضرت، لوگوں نے ہم کو خوب پاگل بنایا اور شہر میں کسی نے جھوٹوں کا محلہ نہ بتلایا۔ یہ بات سن کر ان بزرگ نے فرمایا کہ دیکھو، یہ قبرستان جھوٹوں ہی کا تو محلہ ہے۔ یہاں کے رہنے والے سب جھوٹ ہی تو کہتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ گاؤں میرا ہے، کوئی کہتا تھا یہ زمین میری ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ باغ اور جائیداد میری ہے، یہ سامان اور مال میرا ہے، یہ گائیں بھینس اونٹ بکری میری ہے، برتن زیور کپڑے میرے ہیں۔ بتلاؤ، آج تم ان کے پاس کوئی چیز دیکھتے ہو؟ تو ان کے سب دعوے جھوٹے تھے، اس لیے قبرستان جھوٹوں کا محلہ ہوا یا نہیں۔ مریدوں کو بڑی عبرت حاصل ہوئی اور کہا کہ حضرت بالکل سچ بات ہے، اور سب کے سب اللہ و رسول کے فرما بردار ہو گئے اور مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے۔ مسلمانوں، تم بھی سبق حاصل کرو اور اللہ و رسول کے تابعدار بن جاؤ۔ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، کر نہ میری جان غفلت اختیار، زندگی کا کچھ نہیں ہے اعتبار، حلق پر ہے موت کے خنجر کی دھار، کر بس تو اب اپنے کو مردوں میں شمار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ہر روز 3 دفعہ قبر یہ اعلان کرتی ہے، اے آدم کے بیٹے اور بیٹیوں، میں خوفناک گھر ہوں، میرے اندر اندھیرا ہے، سانپ اور بچھو ہیں، بالکل اکیلی جگہ ہے، تم اچھے عمل کر کے میرے اندر آؤ، قرآن بہت پڑھا کرو اور 5 وقت کی نماز ہمیشہ وقت پر پڑھتے رہو، اور تہجد کی نماز بھی پڑھا کرو۔ ان اچھے عملوں کی برکت سے میرے اندر نور کی روشنی دیکھو گے، اور میرے اندر نیچے اوپر اور ہر طرف مٹی ہی مٹی ہے۔ تم اچھے کاموں کے بسترے اور بچھونے اپنے ساتھ لاؤ، اور اندر 2 فرشتے منکر اور نکیر، یہ 2 ٹکٹ بابو آئیں گے، اور وہ اللہ و رسول کے اور دین کے بارے میں تم سے سوال کریں گے، اور یہ ٹکٹ تم سے مانگیں گے۔ اس لیے تم کو چاہیے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بہت زیادہ پڑھا کرو، کہ فرشتوں کے سوالوں کا یہی جواب ہے اور یہی ٹکٹ ہے۔ عزیزو، عالم فانی سے جب اپنا سفر ہوگا، نکل اس ملک سے زیر زمیں جنگل میں گھر ہوگا، اندھیرا تنگ وہ گھر ہے، نہ تکیہ ہے نہ بستر ہے، مکان پر خطر ہے، نہ آنگن اور نہ در ہوگا، نہ ہم جانے کسی کو وہاں، نہ ہم کو کوئی جانے ہے،
نہ کچھ پہچان اللہ کی، کہو کیوں کر گزر ہوگا، توبہ کر گناہوں سے مسلم اور رکھ امید بخشش، کہ تیرے سر پر شفیع عاصیاں خیر البشر ہوگا۔